سوال یہ ہے کہ پاکستان کی کہانی کا آغاز کب اور کہاں شروع ہوا اور کون کون سے اہم کردار اس کہانی کا حصہ رہے۔ میرا ماننا ہے کہ پاکستان کی کہانی کا آغاز 1857 میں ہوا۔ اس کہانی کے اس دور کے دو اہم کردار بہادر شاہ ظفر اور سر سید احمد خان تھے۔ But before moving forward, I am going to tell you something very tragic which is the part of this story. The last Mughal emperor, when he was arrested by the East India Company, the next day ان کو ناشتے کی میز پر لایا گیا اور وہ شخص جو ایک رات پہلے ایمپرر تھا اس کے سامنے ایک ٹرے رکھا گیا اور اس ٹرے کو دیکھ کر بہادر شاہ ظفر کی چیخ نکل گئی اور ایسی کئی اور چیخیں ہندوستان کی ہر گلی سے سنائی دی۔ ایسا کیا تھا اس ٹرے میں اور کیوں برائے صغیر کے مسلمان جب بھی کھانا بناتے تو ایک مٹھی آٹا الگ کر دیتے؟ کہاں جاتا وہ آٹا؟ یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو کے آخر میں۔ 1857 کے بعد برطانیہ کی حکومت نے براہ راست کنٹرول سنبھال لیا تھا اور جن فوجیوں نے بغاوت کی ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو پھانسیاں دیں اور جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ان کو پکڑ لیا۔ ان کے پاس رسے کم پڑ گئے تھے، ان کے پاس تخت کم پڑ گئے تھے۔ جو کچھ کسی نے بتایا کہ یہ آدمی شامل تھا، یہ آدمی شامل تھا، وہ بس سیدھا سامنے سے گولیاں مارتے تھے۔ اور اس وقت کی ایسی ایک تصویر، ایک پینٹنگ موجود ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں لاشیں نہ ٹنگی ہوں، اور وہ وہاں کئی دن تک لٹکی رہتی تھی۔ اور ایک باربیریت کا جو مظاہرہ ہے وہ کیا گیا کہ جس سے دہشت پھیلے اور آئندہ برطانیہ کی حکومت کے خلاف لوگ آواز نہ اٹھا سکے۔ So now we know how brutal was British Raj and why Sir Syed Ahmad Khan felt that he has to do something for his Muslim fellows. اور اگر سر سید احمد خان وہ سب نہ کرتے جو آج انہوں نے کیا تو آج پاکستان نہ ہوتا۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے اس دور میں روشنی کا ایک مینار نظر آتے ہیں اور وہ اسی لیے مطالبہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو سرکار میں نوکریاں دی جائیں تاکہ پھر سے وہی بغاوت والے آثار نہ پیدا ہوں۔ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کو کچھ اور بتاتی چلوں۔ سر سید احمد خان نے ایک رسالہ لکھا، اسباب بغاوت ہند۔ انہوں نے ایک پوری تاریخ چلائی، اس مسلمان محمدین ایجوکیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، ہندوستان کے کونے کونے میں تبلیغ کی کہ وہاں تعلیمی ادارے بنائے اور مسلمان اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ آل انڈیا کانگریس تو 1885 میں بن گئی تھی، لیکن پھر سر سید مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے کیوں روکتے تھے؟ Now I understand why Sir Syed did not want Muslims to come in politics, because he wanted to learn them to rule of the game. All India Congress is not trying to solve the problems of all the subcontinent. ایک انگریز تھا OHO، اس نے ایک کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی، لیکن جب اس نے کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی تو سر سید احمد خان نے انہیں کہا نہیں، آپ کو اس کانگریس پارٹی میں نہیں آنا۔ اس سے یہی سوال یہ ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلم قوم کو یہ کہا کہ آپ سیاست میں حصہ لینے کی بجائے اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنی تعلیم کی طرف کریں۔ The partition of Bengal was the deciding factor for Muslims to understand that Congress is not sincere for Muslims of India. اس پر میری دوست بات کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ بی اماں کون تھی۔ جانے سے پہلے آپ کو اس کہانی کے اندر کی وہ کہانی بتاؤں گی جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ وہ شخص جو ایک رات پہلے ایمپرر تھا، جس کے سامنے ایک ٹرے رکھا گیا، شہزادے اور شہزادیوں نے مل کر یہ کہا کہ اس نے غداری کی ہے اور غداری کے جرم میں اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور حتیٰ کہ یہ کیا کہ اسے ملک سے بھی نکال دیا، اسے جلا وطن کر دیا۔